اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون۔ آج انشاءاللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور عادتیں پڑھیں گے۔ اس ٹاپک کے ہم انشاءاللہ 2 پارٹ کر لیں گے کیونکہ لیندی ٹاپک ہے، اس وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پارٹ کو میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ پارٹ نمبر 1 کا پہلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عام عادتیں اور اخلاق کیا تھے؟ یعنی عام عادتیں اور اخلاق کیا تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ تو جواب ہے اس کا، سچ تو یہ ہے کہ بیان کرنا ناممکن، سچ یہ ہے کہ بیان کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ حد ہو گئی کہ زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی پاک زندگی کی سمجھدار رازدار بھی اس سوال کے جواب میں اس کے سوا کچھ جواب نہ دے سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق مبارک قرآن پاک تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ بات روایت میں آتی ہے۔ اسی تناظر میں یہاں یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس سوال کے جواب میں اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق مبارک قرآن پاک تھا، ٹھیک۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن پاک یعنی خدا کے احکام اور اس کی رضا کے عملی نمونے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کام کرتے تھے وہ بالکل ایگزیکٹ ویسا ہی تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعلیم دی۔ لڑائی، صلح، دشمنی، دوستی، آرام، عبادت، خوراک، پوشاک، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، غرض تمام موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی طرز ہوتا جو خدا کی مرضی ہوتی۔ تمام امور بتا دیے کہ اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، خوراک، پوشاک وغیرہ تمام معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی طرز ہوتا جو خدا کی مرضی ہوتی۔ جو لوگ برسوں اور مدتوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے ان کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وجہ سے کبھی کسی پر خفا نہ ہوتے، اپنے نقصان کا کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے، ٹھیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بہت سارے لوگ رہے ہیں جیسے حضرت انس بن مالک، حضرت زید بن حارثہ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنی وجہ سے کسی پر خفا یا غصہ نہیں ہوتے اور اپنے کسی نقصان کا بدلہ کبھی کسی سے نہ لیتے۔ ہاں، اگر شریعت کا کوئی حق ضائع ہوتا تو پھر غصے کی کوئی انتہا نہ تھی، اس وقت آپ کی سزا سے کوئی سفارش نہ بچا سکتی تھی، نہ کسی کی محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وجہ سے کسی سے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن اگر شریعت کسی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہو یا پھر کوئی حکم پامال ہو رہا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے سے اس وقت کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ حاشیہ میں دیکھیے، حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں تک ارشاد ہوا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ خدا نخواستہ چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹوں گا۔ دراصل ماجرا یہ ہے کہ قصہ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک قبیلے کی ایک عورت نے چوری کی، اس کے بارے میں کچھ لوگ سفارش کرنے آئے کہ اس کے معاف کر دیجئے اور اس کا ہاتھ نہ کاٹیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر اس بات کی تنبیہ کی کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اس سے ہمیں علمی نقطہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں سب کے ساتھ برابری اور انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے، ٹھیک۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ وسعت اور عمدگی اخلاق ہی تھی کہ جس کو نبوت کے ثبوت میں پیش کیا جاتا اور بڑے بڑے کٹر کافر اور جانی دشمن گردن جھکا دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے متوالے بن جاتے۔ وسعت اور عمدگی اخلاق ہی تھی کہ جس کو نبوت کے ثبوت میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت اور عمدگی اخلاقی کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ دیوانے ہو جاتے تھے اور بڑے بڑے کٹر کافر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متوالے بن جاتے تھے۔ گستاخی، بے ادبی، تکلیف، رنج کا بدلہ محال تھا کہ معافی کے علاوہ کوئی اور ہوتا۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب بھی کوئی گستاخی کرتا، آپ کی بے ادبی کرتا، تکلیف پہنچاتا یا رنج پہنچاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاف کر دیتے اور یعنی کوئی سزا نہ دیتے۔ یاد خدا سے کوئی وقت خالی نہ تھا، سونے کے وقت آنکھیں سوتی مگر دل یاد خدا میں جاگتا رہتا۔ ایک ایک مجلس میں 70 اور 100 مرتبہ استغفار تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی سن لیتے۔ خدمت خلق پاکیزہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا، ٹھیک ہے۔ خدمت خلق یعنی مخلوق کی خدمت کرنا سب سے بڑا مقصد تھا زندگی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ہمدردی خلق ایک دوسرا سانس تھا جس پر زندگی کا گویا مدار تھا، یعنی ہمدردی خلق جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا بڑا مقصد تھا جس پر گویا زندگی کا آپ کی زندگی کا مقصد ہی وہ تھا۔ اس طرح کے زندگی انتہائی خطرے میں ہوتی تب بھی ہمدردی مخلوق کا ولولہ تمام خطروں سے آزاد رہتا بلکہ پورے جوش پر ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر
کبھی زندگی خطرے میں بھی ہوتی اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی فکر کرتے. ٹھیک، حاشیہ یہاں پر ہے، ابھی میں اس کو پڑھ دوں گی. پہلے ہم آگے پڑھتے ہیں. احد کی لڑائی میں چہرہ مبارک میں 2 کڑیاں چبھی ہوئی ہیں، خون کے چشمے چہرہ مبارک کی رگوں سے ابل رہے ہیں، مگر مخلوق کا سب سے بڑا ہمدرد ایک ایک قطرے کی حفاظت کر رہا ہے کہ اگر زمین پر گرا تو قہر الہی جوش میں آ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی لڑائی میں موجود تھے. ان کے گال میں جو ہے لوہے کی کڑی چبھی ہوئی تھی، لوہے کی 2 کڑیاں چبھی ہوئی تھی. خون کے چشمے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رگوں سے ابل رہے تھے، مگر اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خطروں کی حفاظت کر رہے تھے کہ کہیں یہ قطرے زمین پر نہ پڑ جائیں، رحمت الہی جوش میں آ جائے گی. اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کا افسوس نہیں کہ اتنی بڑی گستاخی، اتنی بڑی درندگی اور بے دردی کیوں کی گئی. افسوس اس کا ہے کہ اس قوم کی فلاح و ترقی میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا شکوہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ اس طرح سلوک کیوں کیا گیا، اتنی بڑی گستاخی اور اتنی بڑی درندگی میرے ساتھ کیوں کی گئی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افسوس اس کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اس قوم کی فلاح و بہبود میں، ترقی میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو جائے. بار بار یہ ارشاد زبان مبارک پر ہے کہ ہائے وہ قوم فلاح کیوں کر پائے گی جس نے اپنے سب سے بڑے خیر خواہ کے ساتھ یہ برتاؤ کیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بار بار یہ کلمات آ رہے ہیں کہ ہائے وہ قوم کیوں کر فلاح پائے گی کہ جس نے اپنے سب سے بڑے خیر خواہ کے ساتھ یہ برتاؤ کیا. ٹھیک، اب میں حاشیہ پڑھ لیتی ہوں. حاشیے میں کیا لکھا ہے کہ طائف میں جب جسد اطہر کو اینٹوں اور پتھروں کے حملوں سے خون سے رنگ دیا گیا، ملک الجبال یعنی پہاڑوں کا بادشاہ کہتا ہے کہ بددعا کیجئے مگر ہمدرد خلق کا ولولہ پکارتا ہے نہیں. ممکن ہے ان کی نسل میں کوئی بچہ پیدا ہو جو صداقت کو تسلیم کرے. احد میں سب کچھ ہوتا ہے، پیدر پہ حملے ہو رہے ہیں کہ مخلوق کے سب سے بڑے ہمدرد کو مخلوق سے جدا کر دیا جائے، مگر زبان پر یہی ہے اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، وہ مجھے جانتی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں یہ جو ہے پیراگراف ہے. اس میں لکھا ہے کہ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کیونکہ پتھر برسائے گئے تھے، اتنے پتھر برسائے گئے تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جو تھے وہ خون سے لبالب بھر گئے تھے. ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے بادشاہ نے کہا کہ بددعا کیجئے، ہماری خلق کا ولولہ پکارتا ہے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں کہ نہیں میں بددعا نہیں کروں گا. اس کے علاوہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ سے یہ بھی کہا تھا کہ میں لوگوں کے لیے بددعا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ میں لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس کے بعد اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ احد کی جنگ میں جو ہے پیدر پہ حملے ہو رہے ہیں، بار بار حملے ہو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے، پلاننگ کی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، جدا کر دیا جائے اس مخلوق سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میری قوم کو معاف فرما، وہ مجھے جانتی نہیں ہے. اب ہم اگلی لائن پڑھ لیتے ہیں. تواضع اور انکساری. تواضع اور انکساری کے بارے میں کیا کہا کہ حد درجے کی تھی، غریب سے غریب بھی اگر دعوت کرتا تو بلا تکلف منظور فرما لی جاتی، اور پھر شاید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک غریب کے جھونپڑے میں جانے میں کوئی عذر نہ ہوتا. معمولی سے معمولی شخص جہاں چاہتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر سکتا تھا. نہ دروازے پر کوئی دربان، نہ راستے میں کوچوان کی ہٹو بچو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غریب ہو یا کسی بھی درجے کا آدمی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں چاہتا وہ ملاقات کر سکتا تھا. اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ کوئی سیکیورٹی گارڈ تھے، دربان تھے، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے والے کوچوان تھے. اس کے بعد لکھا ہے کہ نہ ساتھیوں کے ساتھ چلنے میں کوئی نرالی شان ہوتی، نہ بیٹھنے میں کوئی امتیازی شان. ٹھیک، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرالی شان نہیں ہوتی تھی، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی امتیازی شان بھی نہیں ہوتی جب ساتھیوں کے ساتھ چلتے. راحت اور آرام میں سب سے کم حصہ ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام بہت کیا کرتے تھے لیکن آرام بہت کم کیا کرتے تھے، مگر مشقت اور جفاکشی میں سب کے برابر بلکہ زیادہ. وہی بات آ گئی جو میں نے آپ کو ابھی بتائی کہ مشقت اور جفاکشی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ ہوتے تھے، جبکہ آرام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بہت کم ہوا کرتا تھا. جوتے یا پھٹے ہوئے کپڑے خود ہی سی لیتے تھے. دراز گوشت پر سوار ہونے میں بھی کبھی تکبر نہ ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں کو اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو خود ہی سی لیا کرتے تھے. گدھے کو کہتے ہیں دراز گوشت، اور دراز گوشت پر سوار ہونے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر نہیں کیا. اس وقت کی سواری دراز گوشت تھی، اسی وجہ سے یہاں پر دراز گوشت کا ذکر ہے. اس پر سوار ہونے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی فخر نہیں کیا. ارشاد ہوا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کی اصل مٹی ہے. جب کبھی دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان کو پسند فرماتے. ہاں اگر
اس میں بدسلوکی یا ناانصافی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کوسوں دور رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو، اور یہ جو ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ حجۃ الوداع کے موقع کا ارشاد ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے درمیان کے تمام فرقوں کو ختم کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا اللہ کی نظر میں وہی برتر ہے جو پرہیزگار ہے۔ رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن مٹا دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت ہے، اگر فوقیت کسی کو کسی پر ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ اس کے بعد جب کہ کبھی دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان کو پسند فرماتے۔ یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک علمی نقطہ ہے کہ ہمیں بھی جب کسی چیز میں اختیار دیا جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس میں سے آسان چیز کو سلیکٹ کریں، یہ نہیں کہ ہم فخر اختیار کرتے ہوئے، غرور و تکبر کرتے ہوئے کہ نہیں میں تو ہارڈ چیز کو سلیکٹ کروں گا، تو یہ جو ہے یہ عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آسان چیز میں کسی کی بدسلوکی، کسی کے ساتھ بدسلوکی یا ناانصافی کا خدشہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کوسوں دور رہتے، یعنی کہ کبھی بھی اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ کم گوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت تھی، اگر فرماتے تو مفید بات دوسروں کو بھی تعلیم ہوتی کہ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو لازم ہے کہ وہ خاموش رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم گو تھے اور اگر فرماتے تو مفید بات کرتے اور کہتے تھے اور فرماتے تھے، حدیث ہے یہ کہ جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے۔ اس لیے یہ بات یہاں فرمائی گئی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ تر گناہ جو ہے ہماری زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ زبان ہی غیبت کرتی ہے، زبان ہی بہتان لگاتی ہے اور زبان ہی سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ یہ تمام گناہ بہت ہی خطرناک ہے جن سے انسان کی آخرت بالکل برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس ہی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بڑی تائید سنائی کہ اگر قیامت اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ قیامت کا ہونا یقینی ہے، قیامت میں آپ کا حساب کتاب ہونا یقینی ہے، تو اگر آپ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ خاموش رہیں اور اگر بولیں تو اچھی بات۔ شاد ہوا مسلمان کی خوبی اس میں ہے کہ وہ بیکار بات اس سے سرزد نہ ہو۔ مسلمان کی خوبی کیا بتائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس سے کوئی بیکار بات سرزد نہ ہو۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ رنج اور خوشی ہر حالت میں خدا کی طرف توجہ ہوتی، اگر کوئی ناگوار بات پیش آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون یا الحمدللہ علی کل حال۔ رنج اور خوشی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک علمی نقطہ ہے کہ ہم بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، ہر حال میں اسے یاد کریں۔ اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی ناگوار بات پیش آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس طرح ہم کسی کے انتقال کو سن کے کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، یا پھر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی کل حال۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ خوشی کے موقع پر فرمایا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ بھی علمی نقطہ ہے کہ ہم جب خوش ہوں، ہمیں جب خوشی محسوس ہو تو ہم کہیں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ اور خوشی دونوں چہرہ مبارک سے ظاہر ہو جاتے ہیں، جب خفا ہوتے تو منہ پھیر لیتے اور خوشی کے وقت آنکھ نیچی ہو جاتی۔ غصہ اور خوشی دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہو جاتے تھے، اور جب خوش ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نگاہوں کو نیچا کر لیتے، اور جب غم ہوتا کسی بات پر خفا ہوتے تو چہرہ پھیر لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت میں جانور بھی اسی طرح پناہ لیتے جیسے انسان، اور کافر بھی اس سائے میں ویسے ہی آرام پاتے جیسے کہ مسلمان۔ اب یہ بات بتائی گئی کہ صرف انسانوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت نہیں تھی بلکہ جانور بھی اسی طرح اس عنایات سے مستفیض ہوا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رویے سے وہ بھی آراستہ ہوا کرتے تھے، اور صرف یہ رویہ جو ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتا تھا بلکہ کافروں کے لیے بھی یہی رویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کون ہے؟ مومن وہ شخص ہے جس سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، بھلے وہ ہاتھ سے ہو یا زبان سے ہو۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ جانوروں پر مہربانی۔ جانوروں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا مہربانیاں ہوا کرتی تھیں۔ بلی آتی تو اس کے پانی کا برتن اس وقت تک جھکائے رکھا جاتا جب تک وہ سیراب نہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بلی آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برتن کو اس وقت تک جھکائے رکھتے تھے جب تک وہ سیراب نہ ہو جائے۔ ہمارے لیے بھی علمی نقطہ یہ ہے کہ جو جانوروں کے مالک پانی پلاتے ہیں یا ہم بھی کسی جانور کو پانی پلاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس جانور کو پوری طرح سیراب ہونے کے بعد پھر اس کے سامنے سے برتن ہٹائیں۔
فرمایا ایک بدکار عورت کی اسی میں نجات ہو گئی کہ پیاس سے سسکتے ہوئے کتے کو پانی پلا دیا تھا جس سے وہ زندہ ہو گیا تھا۔ ایک عورت اسی باعث دوزخ میں جل رہی ہے کہ بلی کو باندھ لیا تھا مگر کچھ کھانے کو نہ دیا تھا یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ یہ مشہور واقعہ ایک بدکار عورت تھی جو راستے سے گزر رہی تھی جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا جس سے وہ زندہ ہو گیا تھا۔ زندہ ہو گیا تھا سے مراد کے پیاس کی وجہ سے، کیونکہ وہ مر رہا تھا، بالکل تڑپتی ہوئی حالت میں تھا، جب عورت نے پانی پلا دیا تو وہ زندہ ہونے کی حالت میں آ گیا۔ اور دوسری طرف ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت تھی جو بڑی نیکوکار تھی، لیکن اس نے بلی کو باندھ کر رکھا تھا اور کھانا نہیں دیا تھا یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ دونوں کے کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو ایک عورت نیک تھی، ایک عورت بدکار تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بری عورت تھی اس کو جنت میں بھیجا اور جو نیکوکار عورت تھی اس کو جہنم میں اس کے ایک عمل کی وجہ سے بھیج دیا۔ تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے ہر عمل پر فوکس کریں، یہ نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے تو بہت اچھے اعمال کرے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے اگر ایک دو گناہ ہو گئے، نہیں، بلکہ ہمیں ہر عمل کو اچھا بنانا چاہیے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ سوار ہونے والوں کو وصیت ہوتی کہ سواریوں پر سختی نہ کریں، ذبح کرنے والوں کو حکم ہوتا کہ ذبح میں تکلیف دہ طریقہ اختیار نہ کریں، یعنی لوگ گدھے کو مار رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گدھے کو دیکھا کہ اس کا چہرہ داغا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کے مالک کو بلایا اور اس پر تنبیہ کی۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ گھوڑے والوں کو نصیحت ہوتی کہ اپنے گھوڑوں کے منہ کو چادر یا آستین سے صاف کر لیا کریں۔ اسی عام رحم و کرم کا بھروسہ تھا کہ جانور بھی اپنی شکایتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے تھے اور بڑی شفقت اور محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں کو سنا کرتے تھے۔ الحمدللہ ہمارے ٹاپک کا پارٹ 1 کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ ہم پارٹ 2 پڑھیں گے۔